بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. تو ہمارے پاس ایک مشکل لفظ ہے منع. منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا. روکنا. اب بتائیں جی فے کی جگہ پہ فے کی قیمت کیا ہے؟ میم. عین کی قیمت کیا ہے؟ نون. لام کی قیمت کیا ہے؟ عین. اب یہی قیمتیں ہم وہاں پر درج کریں. اب ہم اپنے تئیں یہ ایزیوم کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بنانا نہیں آ رہا. اس طریقے سے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فاعل کو پہلے ہم نے توڑ دیا، علیحدہ علیحدہ کر کے ہجوں کی صورت میں لکھ دیا. اب فے کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے جی؟ میم لکھ دیا. اور عین کی جگہ پہ نون آنا چاہیے، لکھ دیا. لام کی جگہ پہ عین آنا چاہیے، لکھ دیا. الف ویسے کا ویسا آ گیا تو بن گیا مانع. مانع معنی روکنے والا. معنی روکنے والا. یہاں پر آ جائیں مفعول. اب مفعول جو ہے یہاں پر ہم اس کی قیمتیں درج کریں. فے کی قیمت کیا ہے؟ میم. عین کی قیمت کیا ہے؟ نون. لام کی قیمت کیا ہے؟ عین. اب باقی چیزیں ویسی کی ویسی نیچے اتر آئیں گی تو بن جائے گا ممنوع، جس سے روکا جائے. اگر ہم اس کا واحد جمع بنانا چاہیں تو معنی سے کیا بنے گا؟ معنی روکنے والا ایک مرد. مانع، مانعان، مانعون، مانعاتن، مانعاتان، مانعات، مانعین، مانعین. اور اگر اس سے بنائیں ممنوع سے تو بن جائے گا ممنوع، ممنوعان، ممنوعون، ممنوعاتن، ممنوعاتان، ممنوعات، ممنوعین، ممنوعین. اس طریقے سے بنے گا. وہ سبجیکٹ ہو یا آبجیکٹ ہو، فاعل ہو یا مفعول ہو، اسی 8 طریقوں سے بنایا چلا جاتا ہے. اگر اس کی شکل تھوڑی مختلف بھی ہے تب بھی اسی 8 طریقوں سے بنایا جائے گا. شکل مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں سبجیکٹ آبجیکٹ یعنی فاعل مفعول بھی 2 شکلوں میں آیا ہے. آپ کے نوٹسوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ علیحدہ سے بے شک آپ نوٹ کر لیں. فاعل اور مفعول. ایک تو سبجیکٹ آبجیکٹ. فاعل کا مطلب کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو. یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. ایک شکل تو یہ ہے، ایک شکل تو قرآن پاک میں یہ ہے. ایک اور شکل ہے. وہ شکل کیا ہوتی ہے؟ اس شکل کا جنرل فارمولا ہے مفعل مفعل. مفعل مفعل. میم فے عین لام، میم فے عین لام. دونوں فاعل بھی اور مفعول دونوں اسی ایک حالت کے اندر ہوں گے. فرق کیا آ رہا ہے؟ زیر. آخر سے پہلے زیر آ رہی ہے تو سبجیکٹ ہے، اور آخر سے پہلے زبر آ رہی ہے تو آبجیکٹ ہے. مومن مومن، ملزم ملزم، مجرم مجرم، مرشد مرشد. ٹھیک ہے جی. بڑے سے بڑا لفظ لے آئے مستقبل مستقبل. دونوں میں فرق ہے. مستقبل جو ہے یہ فاعل ہے، مستقبل مفعول ہے. تو جب اگر سیکنڈ لاسٹ پر آخری سے پہلے حرف پر زیر آ جائے تو وہ فاعل ہے، اور آخری سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ مفعول بن جاتا ہے. مسبح اور مسبح میں کیا فرق ہوگا جی؟ اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا. مسبح مسبح. تو آپ دیکھیں آخر سے پہلے زیر آ رہی ہے. مسبح تسبیح کرنے والا، مسبح جس کی تسبیح کی جا رہی ہے. یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. کیسے پہچانا گیا؟ آخر سے پہلے زیر آ جائے تو فاعل ہے، آخر سے پہلے زبر آ جائے تو مفعول ہے. تو یہ والی شکل بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے. اب جو خلاصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ فاعل مفعول اس شکل میں آئے یا فاعل مفعول اس شکل میں آئے، جمع ایسے ہی بنے گی. واحد جمع ایسے ہی بنے گا. مثال کے طور پر
مسبح کا بنانا ہو میں نے، مسبح تسبیح کرنے والا ایک، مسبحان تسبیح کرنے والے دو، مسبحون تسبیح کرنے والے سارے، مسبحاتن تسبیح کرنے والی ایک عورت، مسبحاتان تسبیح کرنے والی دو عورتیں، مسبحات تسبیح کرنے والی ساری، مسبحین تسبیح کرنے والے دو مرد، مسبحین تسبیح کرنے والے سارے مرد۔ واحد جمع اسی ایک طریقے سے بنے گا جو ہم نے فارمولہ دیکھ لیا کہ 8 مختلف طریقوں سے بنتا ہے، کبھی آخر میں الف نون آ جاتا ہے، کبھی آخر میں واو نون آ جاتا ہے، کبھی آخر میں گول تھے، کبھی آن۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ پہلے دن سے پڑھا رہے ہیں اور ماضی میں بھی الف نون آ جاتا ہے، واو آ جاتا ہے، کبھی الف آ جاتا ہے، مضارع میں بھی آ جاتا ہے، امر میں بھی آخر میں الف نون واو نون ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مضارع ہے یہ ماضی ہے؟ یہ سارے تو مکس ہو جائے گا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ جو اسکول کی جو کلاسیں ہیں، پلے گروپ، نرسری، اس میں پیچھے چلے جائیں، جب ہم ریاضی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ 24 اور 24، پھر 24 اور 24، پھر 24 اور 24، پھر 24 اور 24، یہ پلس کا سوال ہے، یہ مائنس کا ہے، یہ ملٹیپلائی کا ہے، یہ ڈیوائڈ کا۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ جی بھائی 24 24 تو کبھی جمع میں ڈال دیتے ہیں، 2 4 کبھی جمع میں ڈال دیا آپ نے، کبھی آپ نے تفریق میں ڈال دیے، کبھی ضرب میں ڈال دیا، کبھی تقسیم میں، وہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہے تو سب میں 2 4 2 4 2 4 2 4، حساب چلتا ہی گنتی کے اوپر ہے۔ اب یہ ظاہر حروف عربی حروف کے اوپر ہی چلے گی، لیکن جب ہمیں تمیز کرنا آ جائے گی، ڈسٹنگوش کرنا آ جائے گا، اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کو اور طریقے سے سالو کرنا ہے، اس کو اور طریقے سے سالو کرنا ہے، حالانکہ وہ بھی 24 ہے، وہ بھی 24 ہے۔ اسی طرح مضارع کے اندر الف نون آ جائے یا واحد جمع کے اندر الف نون آ جائے، ہے الف نون، ان کو حل کرنے کا طریقہ اور ہے، اور وہ ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ زیادہ آپ کو فائدہ کب ہوگا کہ اس وقت اس کو ہمیں رٹا لگانا پڑے گا۔ رٹا کیوں لگانا پڑے گا؟ کیونکہ اس کی کوئی خاص قوانین ہے، یہ ہم نے آبزرو کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ عرب ایسا کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو رٹا لگا لیا، اب مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ جی ہمیشہ 1 ہی پہلے کیوں آتا ہے، 2 پہلے کیوں نہیں آتا، اس کی کوئی ریزننگ بتائیں، تو ہم کہیں گے یہ ہم نے ایسے ہی سنا، شروع میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رٹا لگا لیا، اس کے بعد پھر اس کو جب اٹھا کے اپلائی کریں، اجرا کریں، کبھی جمع، کبھی نفی، کبھی تقسیم، اس وقت اس کے تھیم ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی قاعدہ قوانین بھی ہوتا ہے۔ لیکن 1 2 3 4 5 6 میں کوئی قاعدہ قوانین نہیں، وہ رٹا ہے، یہ بھی سارا رٹا ہے۔ یہ جو بیسکس چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ماضی مضارع امر، یہ 8 ٹیبلز ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے 6ٹھا ٹیبل پڑھ لیا، جسٹ 2 ٹیبل ہمارے رہ گئے ہیں، پھر ہم ڈائریکٹ انشاءاللہ ترجمے پہ آ جائیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ شارٹ کورس کوئی ہو سکتا ہے کہ جسٹ 8 لیسن میں آپ ترجمے پہ آ جائیں، اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہوگی۔ واحد جمع الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہو گیا ہے، اور ہر روز جیسے وکیبلری ورڈز اس کے پیرالل متوازی ہم نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ ایک بندے نے سارے ٹینس سیکھے ہوں، اسے 12 کے 12 ٹینس آتے ہیں، اسے پیسے وائز آتے ہیں، اسے 5 قسم کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آتے ہیں، لیکن اسے فارمیں نہیں آتی، اسے نہیں پتا کہ ڈرنک ڈرینک ڈرنک کیا ہوتا ہے، گو اینڈ گان کیا ہوتا ہے، تو وہ انگلش نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جب ہم ماضی مضارع امر نہیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں یہ ذخیرہ الفاظ نہیں پتہ، یہ فارمیں نہیں یاد، تو پھر ہم ترجمہ مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا سب سے اچھا ٹپ، سب سے اچھا ہنر اور گر یہ ہے کہ جو آج پڑھا ہے وہ آپ کسی کو پڑھا دیں، گھر میں دوست کو، بہن کو، بھائی کو، بیٹے کو، دفتر میں کسی کو ایک دفعہ پڑھا دیں، اس کو سمجھ آئے نہ آئے پڑھانے والے کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ ارسلہ یرسلو عربی میں آئے گا، جیسے سورہ فیل کے اندر ہے ارسل علیہم طیرن ابابیل، ارسلہ اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن ابابیل ابابیلوں کا، پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، لشکر بھیجا۔ ارسلہ یرسلو کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ٹو سینڈ، انگلش کے اندر سینڈ، سینٹ، سینٹ ہوگا بھیجنا، اور یہ قرآن مجید میں 130 دفعہ آیا۔ اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، ٹیک ٹوک ٹیکن، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں۔ خذو بھی قرآن مجید میں آیا،
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا لینا، اتخذ یتخذ کا مطلب ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھ لینا، سمجھنا، ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر تم نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا، نعوذ باللہ جو ہے بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ اتخذ یتخذ کا مطلب سمجھ لینا، سمجھنا، رانگلی اسے جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ کر لینا۔ عبد یعبد عبادت کرنا، ظالم یظلم ظلم کرنا، سال یسأل سوال کرنا، وجد یجد پانا فائنڈ فاؤنڈ، اخرج یخرج نکالنا، ایک ہوتا ہے خرج یخرج خود ہی نکل جانا، ایک ہے خود تو بیٹھا ہوا ہے دوسرے کو نکال دیا، اخرج یخرج نکالنا۔ اکل یاکل ہوتا ہے کھانا، ایٹ ایٹ ایٹن، اکل یاکل کھانا، ایٹ ایٹ ایٹن۔ اور لیسا کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری پوری گردان نہیں بنتی، 18 اشاروں کی گردان، ان افعال ناقصہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے لیسا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، لیسا جو ہے وہ ادھر بھی اشارہ آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ لستا کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی لیست کی شکل میں آ جاتا ہے، پورے 18 نہیں بنتے، 2-3 بنتے ہیں بس، تو ان کی پوری پوری گردان مضارع کی امر نہیں کی نہیں ہوتی۔ تو لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، اور یہ قرآن مجید میں 89 ٹائمز جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اور اس کے متوازی ہم کر رہے ہیں حروف مین پریپوزیشن، قرآن مجید میں جو بہت کثرت سے استعمال ہوئے۔ کل ہم نے کیا واو، واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الا کا مطلب مگر، ان کا مطلب اگر، اگر کا مطلب اف، ان کنتم مومنین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک، یقیناً، سرٹنلی، نو ڈاؤٹ۔ اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو یہ ہم نے کل 6 کیے، آج 6 ہم نئے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انم، انا بیسیکلی انا اور ان کا مجموعہ ہے، انا اور ان کا مجموعہ۔ انا کا مطلب کیا تھا؟ بے شک۔ ان کا مطلب تھا کہ، جب دونوں مل جائیں گے، جڑ جائیں گے تو بن جائے گا انا کے بے شک۔ اب ترجمہ کہ بے شک، دیٹ سرٹنلی، دیٹ شیورلی۔ انا کا مطلب کہ بے شک۔ کا کمام، کا آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ایز، کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکتا، جیسے آپ نے برکت دی، جیسے آپ نے درود بھیجا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے۔ فمثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال ایسے جیسے کمثل الکلب، جیسے کتے کی مثال۔ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے، یعنی ایز۔ ما کا مطلب، ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، عام طور پر جب یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ما کا مطلب جب اسم کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ القاریہ مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ بما ادراک مل قاریہ، تو کیا جاننے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ ما کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ما کا مطلب نہیں بھی ہوتی ہے۔ ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ اور جو کا مطلب بھی دیتا ہے، ہم یہ آگے جا کے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح حمزہ زبر آ اور حل، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ حمزہ کا مطلب کیا اور حل کا مطلب بھی کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے، یوم نقول جہنم حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی۔ وتقول حل من مزید، وہ کہے کہ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جنت سے بھی دوزخ سے بھی کہ دونوں کو بھر دوں گا۔ جنت بھر جائے گی، دوزخ ابھی نہیں بھرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے حل امتلأتی، حل کیا، حل امتلأتی، تیزر تی جو ہے فالتی، تو ایک مؤنث، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی۔ وتقول، وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ مزید بھی ہے۔ تو حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا۔ اور حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا۔
رأیتا تو نے دیکھا، ارأیتا کیا تو نے دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، حمزہ زبر آ کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا، با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، عام طور پر با کا مطلب کیا ہوتا ہے کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بے کا مطلب کے ساتھ، اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، بے کا مطلب کے ساتھ، اور آخر میں ایک لفظ ہمارے پاس ہے لانز بلا، اور یہ بہت اہم لفظ ہے، اور یہ ہم جب انشاءاللہ تجوید پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ہم غلط پروننسیشن کریں، غلط ریڈنگ کریں، غلط طریقے سے پڑھیں تو ترجمہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. لام زبر لا، لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، ان فیکٹ، دراصل. لام زبر لا کا مطلب کیا ہے، البتہ، دراصل، در حقیقت، ان فیکٹ. ان الانسان لفی خسر، ان بے شک، ان الانسان بے شک تمام انسان، فی کا مطلب میں، لفی خسر یہ والا لام، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ان فیکٹ وہ خسارے میں ہے، دراصل وہ خسارے میں ہے. اب ایک بندہ غلط طریقے سے پروناؤنس کرے اور وہ کہے ان الانسان لا فی خسر، اور لوگ کیسے کرتے ہیں، وہ پرولونگ کر دے، لا کو پڑھ دے، لا کھینچ دے، تو کیا بن جائے گا، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے. لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، تو اس کے غلط تلفظ کی وجہ سے کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ والی چیز بھی انشاءاللہ جب ہم تجوید پڑھیں گے اس کورس کے اندر شامل ہے، کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ ریڈنگ آف ہولی قرآن، کہ ہم درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو گرامر سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ غلط طریقے سے پڑھنے سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ثواب ملے الٹا گناہ نعوذ باللہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ہر چیز ہے، جیسے ہم باقی سارے علوم سیکھ کے کرتے ہیں تو یہ والا کام بھی سیکھنے والا ہے، اور اصولاً تو سب سے پریورٹی ترجیح اسی کی ہونی چاہیے تھی. اور یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو نعوذ باللہ پیچھے رکھ دیا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ الفرقان کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کریں گے، انشاءاللہ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے. سفارش کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الٹا ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور کیا کہیں گے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب، ان قومی میری قوم، بے شک میری قوم نے اتخذوا، ابھی ہم نے پڑھا لفظ اتخذ یتخذ، سمجھ لیا تھا، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو سمجھ لیا تھا مہجورا، پس پشت ڈالنے والا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا انہوں نے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جب دعویٰ، جیسے ایک عدالت ہوتی ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے مدعی دعویٰ کرنے والا، اور ایک آگے ملزم کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر مدعا علیہ ہوتا ہے، جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے. اب دعویٰ کرنے والا خود حضور علیہ السلام ہوں، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے واقعی ملزم بھی ہو، تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ تو مطلب جس نے قرآن مجید چھوڑ دیا، اور اس کی بھی کافی ساری صورتیں ہیں، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانے کی کوشش کرے. قرآن مجید کے کافی سارے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ موقع ملے تو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. یہ والی جو محنت ہو رہی ہے وہ بیسیکلی اسی لیے ہو رہی ہے کہ قرآن مجید ہمارا پہلا قاعدہ ہے. دین اگر ہم نے سیکھنا ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نہیں سیکھنا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے تاریخ کچھ اور لکھی ہے، 10 سال پہلے تاریخ کسی نے کچھ اور لکھی ہے، ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق تاریخ لکھ دی ہے. تاریخ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تاریخ تو الٹا جو ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے متنفر کرتی ہے. قرآن ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے جوڑتا ہے، اسلاف سے جوڑتا ہے. تو قرآن پاک یہ جو ہے پہلا قاعدہ ہے، اگر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے تو پہلے قرآن الف بے قرآن سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھیلائیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی جو سیڑھیاں ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں قبول کیا، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے آگے چلتے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک.